إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو ہر بات کی تحقیق کر لیا کرو. جیسا کہ الحمدللہ آپ نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو جہاد کے لیے حکم دیا تھا اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں آپ جہاد کریں. اور ان احکامات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ وہ مرتدین کے بارے میں دو جماعتیں بن رہے ہیں اور آپس میں اختلاف رائے کا شکار ہو رہے. جو لوگ اسلام لانے کے بعد اسلام سے نکل گئے بس وہ مرتد ہیں اور ان کی سزا قتل ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دے کہ وہ مسلمان ہو کے آئے پھر مرتد ہو گئے، اب تم کہتے ہو کہ شاید وہ مسلمان ہو یا مسلمان ہو گئے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کا حکم ایسے تھا جیسے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، یعنی جو کلمہ شہادت ادا نہ کرے وہ بھی مسلمان نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی ہجرت نہ کرے تو گویا اس کے اسلام میں بھی یقین نہیں. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تريدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم ان کو ہدایت دیں جن کو اللہ گمراہ کرے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور پھر اس کے بعد ارشاد یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی ایسی قوم ہے وہ لڑنا نہیں چاہتی، وہ تم سے صلح کی درخواست کرتی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، اس سے صلح کر سکتے. ہاں اگر ایسی قوم ہے کافروں میں کہ جو صلح بھی نہیں کرنا چاہتی، مسلمان ہونا بھی نہیں چاہتی، تمہارے ساتھ کوئی عہد و معاہدہ بھی نہیں کرنا چاہتی، تو ایسے لوگوں سے قتال کرو، نہ گھبراؤ، اللہ تمہاری کھلی مدد کرے. ان احکامات کے بعد پھر اللہ پاک نے ایک بڑے عظیم اسلوب عجیب کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم نے جو جہاد کا حکم دیا ہے تو جہاد اور فساد میں فرق کرو. جہاد وہ ہوتا ہے کہ جو خالص اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے امیر کی قیادت میں، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کی قیادت میں مسلمان اکٹھے ہو کے کافروں سے جہاد کرتے ہیں، اور اس جہاد میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے. یعنی نہ تو یہ غرض ہوتی ہے کہ ہم دشمنوں کی زمین چھین لیں، ملک چھین لیں، اور نہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی دولت ملے، مال ملے، ان کی لڑکیاں ملیں گی، کنیزیں بنائیں گے. تو یہ جہاد نہیں ہوتا. جہاد تو خالص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے کہ جب کافر دلائل سے نہ مانے، جب کافر قرآن و احادیث کے کھلی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لے آئیں، جب مسلمانوں کی طرف سے انہیں اسلام کی دعوت دی جائے وہ بھی قبول نہ کریں،
اور انہیں دعوت دی جائے کہ چلو تم اسلام نہیں لے آتے ہو تو مسلمانوں کے باج گزار بن جاؤ، وہ یہ بھی قبول نہ کریں، تو آخر اب اس کے علاوہ تو کوئی حل باقی نہیں رہ گیا نا کہ اللہ پاک مسلمانوں کو پھر جہاد کا حکم۔ اب دیکھیں نا، آدمی کو کوئی زخم ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے کہ چلو بھائی کوئی مرہم لگا لو، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا، انجیکشن لگا لو، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا، تھوڑا کھول کے اس کا گند وند صاف کر دو، پھر مرہم لگا لو، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا، بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو پھر عضو کاٹنا پڑتا ہے۔ پھر آخر میں آ کر ڈاکٹر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اس عضو کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے پورے بدن میں سرایت کر جائے گا اور تیری ہلاکت کا باعث بن جائے گا، بجائے اس کے کہ تم خود مر جاؤ بہتر ہے کہ چلو ایک عضو کاٹ دیتے ہیں، ایک ہاتھ کے بغیر بھی تو آدمی زندہ رہ سکتا ہے، ایک ٹانگ کے بغیر بھی تو آدمی زندہ رہ سکتا ہے۔ تو اسی لیے جب کافر اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ دلائل سے بھی نہیں مانتے، انہیں قرآن و حدیث کی کھلی کھلی آیات بتلائی جائیں پھر بھی وہ نہیں مانتے، انہیں سلو کی دعوت دی جائے پھر بھی وہ نہیں مانتے، تو ان کو چھوڑ دینا تو ایسے ہے کہ پھر پوری زمین میں وہ کفر پھیلا دیں۔ اس لیے اللہ نے جہاد کا حکم تھا۔ لیکن ایک ہوتا ہے فساد فی الارض کے نعوذ باللہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے، جائیداد کے لیے، زمین کے لیے، عورت کے لیے، مال کے لیے، تو یہ تو فساد فی الارض ہے، اس میں اعلاء کلمت اللہ نہیں ہوتا، اس میں تو ذاتی اغراض در آتی ہیں، ذاتی انا، ذاتی اقتدار، ذاتی اموال کا حصول۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مومن کسی مسلمان مومن کو قتل کر دے، کیونکہ قتل انسانی تو ایک بہت بڑا جرم ہے، ایک جرم عظیم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے ہاں ایک مسلمان کی عزت و حرمت جو ہے اللہ کے کعبے سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کسی مسلمان کا ناحق خون بہانا جو ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا قرآن میں وہی ذکر کی گئی ہے جو کافر اور مشرک کی ذکر کی گئی، یعنی جیسے کافر اور مشرک کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو کسی مومن کو، مسلمان کو متعمدن جان بوجھ کے قتل کر دے تو اس کی جزا کیا ہے؟ فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، کیونکہ جیسے مشرک بھی اللہ کا باغی ہے، یہ مومن کو قتل کرنے والا بھی گویا اللہ کا باغی ہے کہ اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اس کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے، اللہ کے فیصلے کو بدلنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پہ رحم سکھاتے ہیں اور یہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے فیصلے فرماتے ہیں، اور یہ بندوں کو خون کرے نہ حق تو اس کی سزا اتنی بڑی سخت ہے کہ فرمایا کہ وہ جہنم میں رہے گا خالدن فیہا، اللہ کا غضب ہوگا اس پر، اللہ کی لعنت ہوگی اس پر، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا اہانت والا اور بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی کلمے پڑھنے والے کو قتل نہیں کر سکتا۔ مسلمان تو صرف 3 صورتوں میں سزائے قتل کا مستحق ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ خود کسی کو قتل کرے تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، یعنی خدا نہ کرے اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کر دیا تو اب اس کی سزا کیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، پھر اس کو قصاص میں قتل کرنا ہوگا، کیونکہ اگر اسے آپ قتل نہ کریں وہ پھر اور قتل کرے گا۔ تو اس لیے قاتل کا حکم یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اس کو سزائیں دو، جب قتل ثابت ہو جائے تو قصاص۔ اور یہ بھی یاد رکھ لے کہ اسلام میں قصاص جو ہے وہ صرف تلوار سے ہوتا ہے، اسلام میں قصاص جو ہے اس کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اسی لیے دیکھ لیں کہ آج بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ بھی قتل کی سزا دینے میں خود بڑے پریشان ہیں، کبھی تو کہتے ہیں جی پھانسی پہ لٹکایا جائے، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ پھانسی پہ لٹکانا بھی اچھی بات نہیں ہے، ایسے کیا جائے کہ اس کو کھڑا کر دیں اور ایک فائرنگ اسکواڈ ہو پولیس کا، وہ گولیاں لے کے چلائیں، تو ہر طرف سے وہ کھڑا کرتے ہیں، گولی صرف ایک میں ہوتی ہے تاکہ آسانی سے جی بندہ مر جائے۔
کبھی کہتی ہیں کہ نہیں جناب یہ بھی تکلیف کا طریقہ ہے، اسے ایسا کرتے ہیں کہ کسی گیس چیمبر میں بٹھا دیا جائے، بس گیس سے گلا گھٹ گیا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مر گیا۔ کبھی کہتی ہیں کہ نہیں جناب اسے الیکٹرک چیئر پہ بٹھایا جائے، بجلی کی کرسی پہ بٹھایا جائے اور ایسا جھٹکا دیا جائے کہ بس وہ مر جائے۔ کبھی کہتی ہیں کہ جناب نہیں اس کو انجیکشن دے دیا جائے تاکہ اس سے موت واقع ہو جائے، کہ ٹھیک ہے اس نے جرم کیا ہے لیکن اسے تکلیف نہ ہو۔ لیکن جب انسان کوئی قانون بناتے ہیں تو پھر قانون کی شکلیں یہی ہوتی ہیں جو آپ سن رہے ہیں کہ اتنے ترقی یافتہ ملک اتنے سال گزرنے کے بعد کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے۔ لیکن اسلام کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ لا قوت الا بالسیف، کہ جب قصاص لیا جائے تو تلوار۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں نا جی تو تلوار جو ہے وہ سب سے بہتر، سب سے آسان اور سب سے فوری اور آرام دہ طریقہ، بس جلاد نے تلوار ہماری سیکنڈ میں گردن کٹ گئی۔ تو اللہ نے حکم دے دیا کہ اگر کوئی قتل کرے تو اسے قتل کیا جائے۔ اور دوسرا جرم کیا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں تو انہیں بھی رجم کے ساتھ قتل مارا جائے گا، یعنی پتھر مار کے انہیں مار دیا جائے گا۔ اور اسی طرح تیسرا جرم کیا ہے کہ جس میں قتل کیا جاتا ہے، ایک قتل ہے اور ایک جو ہے السیب والزانی، یعنی وہ شادی شدہ مرد یا عورت جو زنا کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ من ارتد عن دینہ، کہ جو شخص اسلام لانے کے بعد اسلام سے نکل جائے اس مرتد کی سزا بھی قتل ہے۔ یہ جو مستشرقین اور اعداء دین جو ہے چیختے ہیں کہ دیکھو جی اسلام ایک طرف تو کہتا ہے کہ اسلام میں جبر نہیں، اسلام میں اکراہ نہیں، اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں، اور دوسری دفعہ اتنی بڑی سزا ہے کہ جو دین سے نکلے اس کو قتل کر دو۔ تو یہ ان کے جھوٹے پراپگنڈے ہیں۔ ایک ہے کافر کو اسلام میں داخل کرنا، بات کو سمجھیں، وہ کافر ہے تو اس کو آپ تلوار کے زور پہ جبر نہیں کر سکتے کہ یہ تلوار سر پہ یا کلمہ پڑھو، نہیں، پڑھنا چاہتا ہے تو انشراح صدر کے ساتھ پڑھے، اطمینان کے ساتھ پڑھے کہ اسے تسلی ہو کہ دین اسلام دین حق ہے۔ اور اگر نہیں پڑھنا چاہتا تو اس کی مرضی ہے، پھر آخرت کی سزا بھگتے گا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے گمراہی اور رشد جو ہے واضح کر دیا ہے تو کسی پر جبر کی ضرورت ہی نہیں۔ دیکھیں نا جی ایک آدمی ہے، ابھی اس کو پتا ہے کہ یہ رات ہے، جب دن ہوگا تو اسے پتا ہے کہ یہ دن ہے، تو جب دن اور رات کی وضاحت ہو چکی ہے، حق اور باطل کی وضاحت ہو چکی ہے، صدق اور کذب کی وضاحت ہو چکی ہے، دین اسلام کا بول بالا ہو چکا ہے، اور ایسی کامل مکمل چمکتی ہوئی شریعت ہے کہ جس کی رات بھی روشنی کی طرح روشن ہے، تو اب اس کے بعد جبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ارتداد جو ہے یہ دوسری صورت ہے کہ کوئی آدمی اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، اپنے اسلام کا اعلان کرنے کے بعد اگر وہ نکل جائے دین سے تو اب یہ تو مرتد باغی ہے، اور دنیا میں ہر باغی کی سزا بہت ہے، اسلام نے کوئی نرالی سزا تو نہیں رکھی۔ آپ کسی ملک کے شہری بنتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں وفاداری کا اور پھر غداری کرتے ہیں تو سزا موت ہے۔ اسی طرح فوجوں میں دیکھ لیں، اسی طرح دنیا کے کسی قانون میں دیکھ لیں کہ جب آپ نے حلف وفاداری دیا ہے کہ میں اپنے اس ملک کا وفادار شہری رہوں گا، اور پھر آپ نے اس ملک کے خلاف کام کیا ہے تو بغاوت ہے، اور باغی کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ تو اسلام نے بھی تو اسی کی سزا قتل رکھی ہے جو مرتد ہو جائے۔ مرتد کا معنی ہوتا ہے ارتد عن دینہ، کہ اپنے الٹے پاؤں واپس چلا جانا۔ کیا معنی؟ اسلام لا کے پھر کفر میں چلا جانا، اسلام لانے کے بعد کافر بننا۔ تو اب اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اسلام سے جو وعدہ کیا تھا، جو اس نے حلف وفاداری اٹھایا تھا، اس کو توڑا ہے، ابھی اسلام کا باغی۔ اب اس کے لیے کوئی جزا نہیں بلکہ قتل کیا جائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو بدلے میں ہم خود نہیں قتل کر سکتے۔ اللہ نے رعیت کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ ہر آدمی اپنے قتل کا خود بدلہ لینا شروع کر دے۔ اگر ہر آدمی اپنے قتل کا خود بدلہ لے گا تو وہ بھی دنیا میں فساد پھیلے گا۔
اس کا ذریعہ کیا ہے کہ حاکم وقت جو قانون ہے، جو اس وقت اولیاء الامور ہیں، جو ولی الامر ہیں، جو حاکم ہیں، قاضی ہے، محاکم ہیں، آپ ان کو سپرد کریں گے۔ اچھا، بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ملکوں میں تو انگریز کا قانون ہے اور وہاں تو کسی کو انصاف ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں تو جس کے پاس پیسے ہیں وہ دن دناتے ہوئے قتل کرتا ہے اور پھرتا ہے، اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ اور ہمارے ہاں تفتیش کرنے والے افسران بھی ماشاءاللہ ایسے ایماندار ہوتے ہیں کہ ان کو پیسے مل جائیں تو قاتل کو بے گناہ بنا دیں اور بے گناہ کو قاتل بنا کے مقدمے چالان کر دیتے ہیں۔ اور فرضی شہادتیں ہوتی ہیں، ان کے گواہ جو ہیں، ہر تھانے دار کے گواہ جو ہیں ٹاؤٹ مقرر ہیں، اس کی جیب میں ہوتے ہیں، وہ موجود ہوں نہ ہوں ان کی گواہی لکھ دے گا، وہ پیشی پہ پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ جی مجھے چونکہ قانون سے انصاف ملنے کی توقع نہیں، لہذا میں خود مار دوں، تو پھر بھی اجازت نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر تم اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ کی عدالت پر بھی تو ایمان ہونا چاہیے۔ اگر دنیا کی عدالت تمہیں انصاف نہ دے سکی تو اللہ کی عدالت تمہیں انصاف دے گی۔ ہمارے یہاں ایک جج تھے، فوت ہو گئے، یہاں مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی، میر صاحب کی۔ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اولیاء اللہ تھے، اور وہ ہائی کورٹ کے پھر جج بنے اور اس کے بعد ریٹائر ہوئے، پھر ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزاری اور مدینہ منورہ میں ہی فوت ہو۔ تو ان کو اللہ نے اتنا انشراح صدر دیا تھا اور اتنی وہ تحقیق کرتے تھے کہ وہ ایک مقدمے کی بالکل گہرائیوں میں پہنچتے تھے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو ان کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا، تو جب وہ فیصلہ والا دن آیا فیصلہ سنانے کے لیے، تو انہوں نے اس ملزم سے کہا، انہوں نے کہا کہ دیکھو میری تحقیق کے مطابق تم صحیح قاتل ہو، تم نے قتل کیا ہے، لیکن تمہارے ذرائع اتنے بلند تھے، تمہارے ہاتھ اتنے مضبوط تھے کہ پولیس نے تمہارے خلاف مقدمہ اتنا بودا بنایا ہے، اتنا کمزور بنایا ہے کہ کوئی شہادت نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں، کوئی پروف نہیں، کوئی ڈاکومنٹری ثبوت نہیں جس پہ میں تمہیں 302 میں سزائے موت دے سکوں۔ میں تو مجبور ہوں، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ میں نے تو فائل پہ فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ مقتول کو جا کے راضی کرو، کسی طرح وہ من جائے، معاف کر دے یا دیت لے لے، اچھی بات ہے، اللہ کی عدالت سے نہیں بچ سکو گے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اس کو تو پتا تھا کہ میں نے بری ہونا ہے، میرے ذمہ کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس نے بڑے طنز سے کہا، اس نے کہا جج صاحب آپ کا کام فیصلہ کرنا ہے، اب آپ مولوی کب سے بن گئے، تقریریں بھی شروع کر دی، تمہاری تقریروں کا مجھے کیا ہو جائے گا، اللہ نے مجھے پکڑنا ہے تو پکڑ لے، کیا ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے بری کر دیا، وہ چلا گیا۔ تو وہاں سے 2 اسٹیشن کا فاصلہ ہے جہاں اس قاتل کا گھر تھا، تو وہاں سے وہ ٹرین پہ بیٹھے، ٹرین شام کو ان کے اسٹیشن پہ پہنچی، چھوٹے چھوٹے اسٹیشن ہوتے ہیں دیہاتوں کے، وہاں اترے تو آگے اس کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے اس کے خوشامد کرنے کے لیے، چونکہ ظالم سے سب ڈرتے ہیں، پھول لے کر، ہار لے کر، یہ لے کر، دیکھا کہ آدمی بہت ہو گئے، گھوڑیاں تھوڑی تھیں اور راستہ ماں سوائے گھوڑیوں کے کوئی نہیں تھا، تو خوشی میں بھی تھے، تو اس نے کہا یار چھوڑو، 1-2 میل کا فاصلہ ہے، اب کوئی گھوڑی پہ چڑھے اور کوئی پیدل چڑھے، اچھا نہیں لگتا، چلو سب پیدل چلتے ہیں، پیدل چل پڑے، ابھی وہ 1 قلعے کے فاصلے پر گئے کہ سانپ نے ڈسا، وہی مر گیا۔ وہ جو لینے آئے تھے وہ لاش اٹھا کے گھر گئے۔ تو اس لیے آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ خود فیصلے کرتا پھرے اور خود بدلے لیتا پھرے، میرے باپ کا قاتل ہے اور میں قتل کروں گا، یا انہوں نے ہمارا 1 قتل کیا تھا ہم ان کے 10 قتل کریں گے، یہ فساد فی الارض ہے، یہ انصاف نہیں۔ اسی طرح کسی کی عورت ہے، خدا نہ کرے مثلا اس نے زنا کیا، ثابت ہو گیا، تمہیں پتا ہے، تم خود سزا نہیں دے سکتے جب تک کہ عدالت عالیہ اسلام کے مطابق سزا دے۔ اور اگر کوئی اسلام کا قانون نہیں ہے اور تمہارے پاس ثبوت بھی ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، طلاق دے کے اللہ پر چھوڑ دو، اللہ تو بدلہ لے گا، کیونکہ اس نے تمہاری بیوی بننے کے بعد جو خیانت کی ہے تو خدا تو جانتا ہے۔
اور اسی طرح مرتد ہے، یعنی آج اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ قادیانی بن جائے، آج اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ ہندو بن جائے، آج اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ عیسائی بن جائے یا اسلام چھوڑ کے کوئی گمراہ مذہب اختیار کر لے تو وہ مرتد ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر کوئی قتل عمد کرے، لیکن کبھی قتل خطا بھی ہوتا ہے، یعنی آدمی قتل کرنا نہیں چاہتا، نہ اس کا قتل کا کوئی ارادہ ہے، نہ اس کے ہاتھ میں کوئی آلہ قتل ہے، لیکن اتفاق سے خطأً قتل ہو گیا۔ شکار کھیل رہا تھا، اس نے سمجھا ہرن ہے، آگے گولی آدمی کو لگ گئی۔ گاڑی چلا رہا تھا، خدا نہ کرے کوئی آدمی نیچے آ گیا، تو اس کو کہتے ہیں قتل خطا، یعنی قتل تو کیا ہے لیکن عمد ارادہ نہیں ہے۔ اس قتل کے لیے اللہ نے دو سزائیں رکھی ہیں، ایک کا تعلق اللہ سے ہے اور ایک کا تعلق بندوں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ ایک غلام لے کر، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یعنی وہ جو شرعی غلام ہوتے تھے اب وہ نہیں ملتے، وہ لے کے آزاد کرے، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ جس کو آزاد کرے وہ بھی ایمان والا ہو، یعنی مومن ہو، کوئی کافر غلام نہ ہو، اس کو خرید کر کے آزاد کر دے۔ ایک سزا یہ ہے۔ دوسری سزا یہ ہے کہ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، کہ مقتول جو قتل ہو گیا ہے اس کے وارثوں کو دیت ادا کرے، اور وہ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم، اس کے مطابق پھر آج قیمت کی جائے گی، کیونکہ کبھی اونٹ مہنگے ہوتے ہیں کبھی سستے ہوتے ہیں، اور پھر اونٹوں کے بھی اقسام ہیں، یہ نہیں کہ سارے اونٹ ایک سالہ ہوں گے، نہیں، کچھ اس کے اندر بنت مخاض ہوں گے، کچھ بنت لبون ہوں گے، کچھ ہکا ہوں گے، کچھ جزا ہوں گے، اور ورنہ ان کی قیمت مقدر کرے گی حکومت وقت، کبھی قیمت 1 لاکھ ہے، کبھی 1,40,000 ہے، کبھی 1,20,000 ہے، کبھی 1,30,000 ہے، جیسی اس کی قیمت ہوگی اتنی دیت جو ہے مقتول کے ورثاء کو دینی پڑے گی۔ مقتول کے وارث وہ ہوتے ہیں جو شریعت میں وارث ہوں، یعنی جن کو اللہ نے ان کا وارث بنایا ہے، جیسے اس کی بیوی ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو شریعت کے مطابق حصہ ملے گا۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر مقتول کے وارثوں نے معاف کر دیا دیت تو دیت معاف ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح اگر تم نے مسلمان کو تو نہیں مارا، لیکن تم نے مارا ہے کسی کافر کو، لیکن وہ کافر ذمہ ہے، ذمہ کا معنی تمہارے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، تو اس کے قتل پر بھی تمہیں اسی طرح پوری دیت دینی ہوگی، اور اسی طرح غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ اچھا، ایک آدمی ایسا ہے کہ تم نے اس کو مارا ہے، وہ مومن ہے، لیکن اس کے وارث جو ہیں وہ کافر ہیں، تو کافر وارث نہیں بن سکتے، ایسے حالات میں دیت نہیں ہوتی۔ یا بعض اولاد ایسی ہیں کہ ایک ذمی ہے، اس کو قتل کیا گیا ہے لیکن اس کا وارث کوئی نہیں ہے، تو پھر بیت المال میں دیت جمع ہوگی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر غلام آج اس دور میں غلام ملتا نہیں تو کہاں سے خریدے اور کیسے آزاد کرے؟ جب غلام کا وجود ہی نہیں دنیا میں، نہ جہاد رہا نہ غلام رہے، نہ اسلام کا قانون رہا اور نہ آج مسلمانوں کی عظمت رہی۔ جس دن سے مسلمانوں نے جہاد کے سبق کو فراموش کر دیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پوری دنیا میں ہم جیسے میر نے کہا تھا نا کہ پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں۔ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ آج ہمارا وہی حال ہے کہ ہمارا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے، یعنی کافروں کے 4 بندے بھی مر جائیں تو پوری دنیا کو سر پہ اٹھا لیں گے، اور مسلمانوں کے سینکڑوں کو ذبح کر ڈالا جائے تو کوئی آنکھ آنسو بہانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم دنیا کے لالچی بن جاؤ گے اور جب تم موت سے ڈرنا شروع کر دو گے تو پھر تمہاری عزت ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ تحریر رقبۃ مؤمنہ، اب مومن رقبہ کہاں سے آزاد کریں کہ بھئی کوئی غلام تو اب دنیا میں رہے نہیں، وہ تو غلام نہیں ہوتا جس کو کسی کو نوکر رکھ لو اور سمجھو غلام ہے، یہ تو غلام نہیں ہے۔ غلام وہ ہوتے ہیں جو صحیح معنی میں جہاد کرنے کے بعد
مسلمانوں کو مال ملے گا تو مال غنیمت ہے، اور لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ باندیاں ہیں، اور وہ امیر المومنین پھر مجاہدین میں تقسیم کریں۔ اور اسلام نے پھر ہر جگہ تحریر و رقبہ، فک و رقبہ، ہر جگہ پر اسلام نے مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ اگر کوئی غلام بن جائے تو آزاد کرو تاکہ اس کے ساتھ ہمدردی ہو۔ اب کیا کرے؟ فرمایا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، کہ اگر غلام نہیں ہے یا غلام خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرے؟ 2 مہینے کے روزے رکھے متواتر، کوئی درمیان میں روزہ نہ چھوڑے۔ اگر ایک روزہ بھی چھوڑے گا تو پھر دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ لیکن اگر کسی عورت کے ہاتھوں بندہ مر گیا، اس نے روزے رکھنے ہیں اور اس کے لیے حیض آ گیا، بچہ پیدا ہو گیا، نفاس کی مدت آ گئی، تو جب وہ گزر جائے تو اس کے روزے چلتے رہیں گے، کیونکہ وہ عذر اس کا اپنا نہیں، اللہ کی طرف سے، وہ اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی سمجھ لو کہ خدا نہ کرے اگر کسی بندے کے ہاتھ سے خطا مرد مر نہیں گیا بلکہ کوئی عورت گاڑی کے نیچے کچل ڈالی، تو اب عورت کی دیت جو ہے وہ مرد کی دیت سے آدھی ہے۔ یعنی اگر مرد کی دیت 100 اونٹ ہے سمجھ لیں تو اس کی 50 اونٹ ہے۔ یعنی اگر آج کے دور میں دیت 1,40,000 بنتی ہے تو اس کی جو ہے وہ اسی طرح آدھی تقسیم ہو جائے گی، 70,000 دینی ہوگی۔ اس پر بھی آدھا اسلام بڑا شور مچاتے ہیں کہ دیکھو جی اسلام نے عورت کو آدھی قرار دیا اور عورت جو ہے آدھی ہے اور عورت آدھی ہے، حالانکہ بعض عورتیں پڑھی ہوتی ہیں، بعض بندے جاہل ہوتے ہیں۔ یہ بھی بلا وجہ شور و غوغا ہے۔ اصل میں دیت کا مقصد کیا ہے کہ بھئی آدمی جو مارا گیا ہے تو اس فیملی کا جو نقصان ہو گیا، کمانے والا چلا گیا، اللہ فرماتے ہیں اس کا کوئی تو بدلہ ادا کرو۔ تو مرد اگر کمانے والا ہے تو مرد کی کمائی زیادہ ہوتی ہے، عورت کا نقصان کم ہوتا ہے، یہ تو نقصان کا بدل ہے۔ مثلا میں نے یہ اینک توڑی ہے، اس کی قیمت 10 ریال ہے تو مجھے 10 ریال دینے چاہیے۔ اگر اس کی قیمت 100 ریال والی اینک ہے اور میں وہ توڑ دوں اور میں کہوں کہ چونکہ 10 ریال میں بھی اینک ملتی ہے مجھ سے 10 لے لو، تو یہ انصاف نہیں ہوتا۔ جتنا نقصان ہوگا اتنی معاوضہ دینا پڑے گا۔ مرد کے قتل ہو جانے سے معاشرے کا زیادہ نقصان ہے، عورت کے قتل ہونے سے کم نقصان ہے، تو لہذا اسلام نے اس کی دیت جو ہے وہ آدھی رکھی ہے۔ اس میں کسی عورت کی اہانت کا مقصد نہیں۔ ان سارے احکامات کے بعد جو آیات آج ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک ایک اور حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا۔ اللہ نے فرمایا مومنو اذا ضربتم في سبيل الله، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سفر کرو، ضرب کا معنی ہوتا ہے سفر کرنا، سفر پہ نکلنا، فی سبیل اللہ جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں، فتبینوا تحقیق کیا کرو، جلد بازی سے کام نہ لیا کرو۔ اگر کسی نے تم کو کہا السلام علیکم تو فوراً تم یہ نہ کہہ دو کہ یہ مسلمان نہیں، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم تحقیق کرو۔ جب اس نے ظاہر میں کلمہ پڑھ لیا یا السلام علیکم کہہ دیا یا اسلام کے شعائر میں سے کسی شعار کا اظہار کر دیا، اذان دے دی، نماز پڑھنا شروع کر دی، تو بس تم قبول کرو، باقی دل کے معاملے اللہ کے سپرد کرو۔ اب اس کی وجہ یہ لکھی ہے علماء کرام نے کہ بنو سلیم کے قبیلے میں ایک آدمی تھا، صحابہ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے اسلام کا اس شخص نے سلام کیا، تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ ہمیں دیکھ کے اب ڈر کے بارے سلام کر رہا ہے ورنہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو
ایک صحابی نے اسے قتل کر دیا اور اس کا مال جو تھا وہ مال غنیمت سمجھ کے لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو حضور ناراض ہوئے اور اللہ نے قرآن کی یہ آیت اتاری کہ خبردار، جب ایک آدمی نے کہا ہے السلام علیکم، جب ایک آدمی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اس کے باطن کی تحقیق کرنا تو تمہارے ذمہ نہیں ہے کہ اس کے اندر اسلام ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے ایک دفعہ حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، صحابہ نے حملہ کیا، وہاں سب لوگ جو تھے وہ تو بھاگ گئے، صرف ایک آدمی جو ہے وہ رہ گیا، کافر جو تھے وہ چھپ گئے، بھاگ گئے۔ ایک آدمی جو ہے وہ وہاں رہ گیا اور وہ بڑا مال والا تھا۔ جب حضرت مقداد بن الاسود وہاں پہنچے تو اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ، تو حضرت مقداد بن الاسود نے تلوار سے حملہ کر دیا اور اس کا مال جو تھا وہ بطور مال غنیمت لے لیا۔ اب صحابہ نے کہا تم نے غلطی کی ہے، جب تک حضور فیصلہ نہ فرمائے ہم تو مال میں شریک نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ آیا کہ جی حضرت مقداد نے ایسا کیا ہے، حضور ناراض ہوئے۔ اللہ نے بھی قرآن نازل فرما دیا کہ خبردار جلد بازی نہ کیا کرو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جو تمہاری طرف سلام کہے تم کہتے ہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، یہ کیا مطلب ہے؟ اسی لیے وہ جو مسئلہ ہے کہ بھئی کسی اہل قبلہ کو قتل نہ کرو، کیا مانا؟ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، جتنا گناہگار ہو یہ معاملہ اس کا اللہ کے سپرد ہے۔ ہمیں اس کے گناہوں کے سامنے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ شرابی ہے جی، یہ بڑا زانی ہے جی، راتیں چکلے میں گزرتی ہیں اس کی، راتیں اس کی جناب فلموں میں گزرتی ہیں، مجرے میں گزرتی ہیں، اور دن اس کے جو ہیں شراب میں گزرتے ہیں، یہ تو جی بڑا ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کچھ کہو لیکن اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو 100 قاتل کو قتل کرنے والے کو معاف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو کسی بلی کو قید کرنے کی وجہ سے بندے کو جہنم میں ڈال دیں، یعنی بلی کا قتل تو گوارا نہیں ہے، پکڑ لیا جہنم میں ڈال دیا، لیکن 100 قتل کرنے والے کو بخش دیا۔ تو وہ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں کہ میں ارحم الراحمین ہوں، میری مرضی آئے چھوڑنے پہ آؤں تو کیا ہے، ساری دنیا کے مجرم میں معاف کر دوں تو کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہے، اور اگر میں کسی چھوٹی غلطی پر بھی پکڑ لوں تو میں بادشاہ ہوں۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے محاورات میں کہا ہے نا کہ بادشاہوں کا کیا ہے، دنیا کے بادشاہ بھی کبھی گالیوں سے خوش ہو جاتے ہیں اور دعاؤں سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا جی، کہ ناراض ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کے ایک لفظ پہ ناراض ہو جائیں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ سے بھی کوئی بڑا عالم ہے تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اللہ ناراض ہو کہ اچھا تم سے بڑا عالم کوئی نہیں، جاؤ میرا ایک بندہ دریا میں سویا ہوا ہے، جاؤ علم سیکھو، ابھی تو تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ابھی تو تم طالب بھی نہیں بن سکے، یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں؟ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ عالم، اللہ بہت بڑے عالم ہیں، اور پتہ نہیں اور بھی دنیا میں ہوں گے عالم، مجھے پتہ نہیں ہے، یہ آپ نے کیسے دعویٰ کر دیا؟ حالانکہ پیغمبر نے سچ کہا تھا کہ نبی کے مقابلے پہ کون عالم ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے مقابلے کے لیے کوئی عالم نہیں ہوتا، آدمی جتنا بڑا عالم بن جائے وہ استادوں کا محتاج ہے، اور نبی کو تو اللہ خود پڑھاتے ہیں، ان کے علم کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کو یہ لفظ پسند نہ آیا کہ لفظ جو ہے یہ تواضع کے مطابق نہیں ہے، بندے کو ہر حال میں عاجزی کرنی چاہیے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ اگر وہ لاکھ گناہ گار بھی ہو تو ہم اسے کافر قرار نہیں دیں۔ اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم کہیں گے بھئی مسلمان ہے، باقی گناہ گار ہے، مسلمان ہے بھی، فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، بد کردار ہے، لیکن ہے مسلمان۔ یہ نہیں کہ ہم اسے کافر سمجھ کر قتل کر ڈالیں۔
اب اس آیت میں یاد رکھیں دو قول ہے مفسر، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ نَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں سلام سے مراد سلام ہے، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ سلام کا معنی یہاں سلام نہیں بلکہ طاعت سلو ہے، کہ اگر کوئی آدمی سلو کا ہاتھ بڑھاتا ہے، فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہے، اطاعت کرنے کے لیے تیار ہے، تمہارے تابع بننے کے لیے تیار ہے، تو اس کو بلا وجہ قتل نہ کرو۔ اور بعد نے کہا کہ نہ یہاں مراد سلام ہے، اور پھر یاد رکھیں کہ صرف سلام نہیں، معنی یہ ہے کہ علامات اسلام، شعائر اسلام۔ اس لیے میرے آقا سرکار مدینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہدایت فرماتے ہیں کہ کسی بستی پہ شب خون نہ مارا کرو، یعنی رات کو جا کے دعوت بول کے قتل کر دیا، یہ نہ کیا کرو، بلکہ بستی کے قریب رہ کے انتظار کیا کرو۔ اذا سمعتم النداء فلا تغیروا، حضور نے فرمایا کہ اگر اس بستی سے اذان کی آواز آ جائے تو پھر اس بستی پہ حملہ نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی مسلمان موجود ہے، یعنی کہیں کوئی مسجد کی علامت مل گئی، اذان کی آواز آ گئی، کسی نے کلمہ پڑھ کے اقرار کر لیا، تو اس کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی کو کہتی ہیں کہ اہل قبلہ یعنی قبلے کی طرف نماز پڑھنے والوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، مسلمان ہے، مسلمان کو ہم کیوں قتل کریں؟ اور اسی طرح پھر روایات میں آتا ہے، یاد رکھو کہ التأنی، کسی معاملے میں صبر کرنا، تحقیق کرنا، اس کو برداشت کرنا جو ہے یہ اللہ کی رحمت کی صفت ہے، اور جلد بازی کرنا جو ہے وہ شیطان کی صفت ہے، کہ جلد بازی میں انسان سے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں، لیکن اگر حوصلہ کرے، صبر کرے، تحقیق کرے تو پھر حقیقت پہ پہنچ جاتا ہے۔ جیسے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی ماریہ قبطیہ، بی بی ماریہ قبطیہ شہنشاہ مقوقس نے حضور کو ہدیہ دیا، پھر حضور نے آزاد فرما کے بیوی بنا لیا، اور اس سے پھر حضور کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ وہ بھی ابھی دودھ پینے والے بچے تھے کہ وفات فرما گئے۔ اس ماریہ قبطیہ کو جب ہدیہ کیا گیا تو وہاں سے ایک آدمی وہ بھی بی بی کے ساتھ آیا، اس کا چونکہ بی بی کے ساتھ آنا جانا ملنا ملانا تھا تو وہ اکثر بی بی صاحبہ کو ملنے کے لیے ان کے گھر میں آتا رہتا۔ کسی آدمی نے اللہ معاف کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی جو آپ کے گھر میں آتا ہے وہ تو اچھا آدمی نہیں ہے، اور حضور جب آپ نہیں ہوتے پھر وہ آپ کے گھر میں آتا ہے اکیلا، اور آپ کے گھر میں ماں سوائے آپ کی بیوی ماریہ قبطیہ کے اور بھی کوئی نہیں ہوتا، تو وہ کیسے اکیلے آگے ملتا ہے؟ وہ تو آدمی اچھا نہیں۔ حضور پاک نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ فلاں آدمی جو ہے اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو اور قتل کر دو۔ اللہ کے نبی کے گھر میں آئے برا آدمی؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تلوار لے کے ڈھونڈنے چل نکلا، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے اسے ایک باغ میں جا کے پکڑا، تو وہ کنویں جو بنے ہوتے ہیں نا آپ کے یہاں بہت ہیں، کنویں کی منڈیر ہوتی ہے اینٹوں کی بنی ہوئی، تو منڈیر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، میں نے جو تلوار نکالی وہ ڈر کے مارے جو گرا تو اس کی چادر وادر کپڑے شپڑے اس کے گلے میں جا پڑے، تو میں نے دیکھا وہ تو مرد ہی نہیں ہے بیچارہ، وہ تو خسرا ہے، وہ تو مرد ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا اچھا بس بھاگ جاؤ، تو وہ بھاگ گیا۔ میں واپس آیا حضور کی خدمت میں، حضور نے فرمایا ہاں قتل کر دیا؟ میں نے کہا نہیں حضور قتل نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا کیوں قتل نہیں کیا؟ میں نے کہا حضور شبہ تو اسی بات کا تھا نا کہ وہ برا آدمی ہے، وہ تو میں نے تلوار نکالی، وہ بیچارہ منڈیر پہ بیٹھا تھا، ایک سے جو گرا تو ننگا ہو گیا، وہ تو مرد ہی نہیں یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا احسنت یا علی، علی تم نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا کہ تم نے تحقیق کر لی، تسلی ہو گئی، اور بلا وجہ ہم ایک انسان کے خون سے بچ گئے، ورنہ کوئی آدمی غیرت میں آ کر بلا وجہ ہم سے قتل ہو جاتا۔ تو اس لیے حکم دیا گیا کہ حتی تبینوا، تحقیق کرو بس۔ لیکن ایک بات سمجھ لو کہ ایک آدمی ہے وہ ہے اہل قبلہ، کیا مانا ہے؟ یعنی کعبے کی طرف نماز کر کے نماز پڑھتا ہے، لیکن کچھ ایسے کام بھی کرتا ہے جو اسلام کے مخالف ہیں، تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اہل قبلہ کو ہم کب قتل نہیں کریں گے، کب کافر نہیں سمجھیں گے
کہ وہ بالکل گناہگار تو ہے لیکن اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. ورنہ مسیلمہ ابن الکذاب اس کے تو باقاعدہ اذان ہوتی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اور وہ باقاعدہ اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا. لیکن صحابہ نے بالاجماع فیصلہ کیا کہ وہ مرتد ہے چونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یا جیسے آج کل قادیانی ہیں تو وہ بھی باقاعدہ قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, یہی قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں, انگریزی میں قرآن کے تراجم لکھے ہیں, لیکن ان کو ہم مسلمان نہیں کہیں گے. جیسے کہ یہاں ایک دفعہ ہوا تھا, ایک قادیانی پکڑا گیا. ہمارے ایک مولوی صاحب نے اس کی شکایت کی کہ یہ قادیانی ہے, چونکہ یہاں تو اللہ جزائے خیر دے, حکومت اسلامیہ ہے, قرآن و سنت کا قانون ہے, یہاں تو قادیانی کا داخلہ بند ہے. تو جب اس نے شکایت کی کہ یہ قادیانی ہے, وہ قادیانی تھا بڑا چلاک, تو اس افسر نے اس کو کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں تو مسلمان ہوں. اس نے کہا کیسے مسلمان ہو؟ اس نے کہا دیکھیں قرآن حدیث پاک میں ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا, کہ جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے, قبلے کو قبلہ سمجھے, ہمارا ذبیحہ کھاتا ہو تو وہ مسلمان ہے. میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں, ابھی کعبہ شریف میں نماز پڑھ کے آیا ہوں اور حج پڑھنے کے لیے آیا ہوں, میں کیسے کافر ہوں؟ تو وہ پولیس افسر جو تھا وہ مولوی صاحب پہ ناراض ہو گیا, بگڑ گیا. اس نے کہا تم مولوی تو بتاتے ہو ہر کسی کو کافر بنا دیتے ہو, تم مولویوں کا کیا ہے؟ آج کل بھی تو لوگ اسی لیے بڑے ناراض ہیں, جی مولویوں کا تو کام یہ ہے, وہی کافر, یہ کافر, یہ کافر, یہ کافر. یاد رکھو مولوی کافر بناتے نہیں, کفر کے بارے میں بتلاتے ہیں, یاد رکھا کرو. کوئی مولوی کسی کو کافر بناتا نہیں, بتلاتا ہے کہ جو اب نبوت کا دعویٰ کرے آپ کیا کہیں گے اس کو, جو قرآن کا انکار کرے آپ کیا کہیں گے, جو حضور کی توہین کرے آپ کیا کہیں گے. تو پھر آپ بھی مولوی بن گئے. اب آپ خود کہہ رہے ہیں وہ کافر, وہ کافر, وہ کافر, پھر مولوی پہ الزام دینے کا کیا مطلب؟ یہ ہماری جہالت ہوتی ہے کہ ہم ہر بات کا الزام مولوی کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. مولوی تو کسی کو کافر نہیں بناتا, مولوی تو کفر سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ اس میں 90 احتمال کفر کا ہے اور ایک احتمال اسلام کا ہے, پھر بھی اس کو کافر نہ کہو. یعنی علماء جو ہیں وہ تو لوگوں کو کفر سے نکالتے ہیں, وہ کافر تھوڑا بناتے ہیں. لیکن جب وہ بتلاتے ہیں کہ بھئی قرآن کا منکر کافر ہے, محمد مصطفیٰ کا منکر کافر ہے, حضور کی ختم نبوت کا منکر کافر ہے, سیدہ عائشہ پہ تبرہ کہنے والا کافر ہے, وہ بتلاتے ہیں کہ اسلام کے شعائر اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے, سود کو حلال سمجھنے والا کافر ہے, قمار اور جوئے کو حلال کہنے والا کافر ہے, شراب کو حلال سمجھنے والا کافر ہے. وہ بتلا رہے ہیں, کسی کو بنا نہیں رہے. اب بنتے تم خود ہو, ورنہ مولوی کسی کو کافر کیسے بناتا ہے؟ نہ اسلام نے سود حرام قرار دیا یا حلال؟ ہاں جی. اچھا تو آج اگر ایک آدمی کہے سود حلال ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی. ڈرتے کہ ہو جو کعبے میں سچی بات ہو کرو, جو غلط ہو نہ کرو, کافر ہوگا. تو اب تم نے کافر بنا دیے کتنے, تم نے 1 منٹ میں کتنی کافر بنا دیے. تو مولوی بیچارہ بس اصل مصیبت بتائے کیا ہوتی ہے. میں نے ایک دفعہ بچپن میں والد صاحب سے پوچھا, میں نے کہا ابا جان یہ کیا ہے, ہر آدمی ہمیں تو پکڑتا ہے کہ دیکھو جی مولوی نے یہ کیا, اور کسی کو کوئی کچھ بھی نہیں پوچھتا. نے کہا بیٹا سفید چادر پہ داغ نظر آتا ہے, سیاہ چادر پہ کیا نظر آتا ہے؟ انہوں نے فرمایا سفید چادر پہ چھوٹا سا بھی داغ لگے تو دور سے نظر آتا ہے, اور اگر پہلے ہی چادر سیاہ ہے تو جتنے مرضی آئے داغ لگا لو. کیونکہ علماء اور مولویوں کا کردار اور دامن اور علم اتنا سفید ہوتا ہے کہ چھوٹی بات بھی لوگ پکڑیں گے. ان کے اپنے مسئلے تو سیاہ چادر کی طرح سیاہ ہو چکے ہیں, وہ نظر ہی نہیں آتے, کوئی کیا پکڑے ان کو. اس وجہ سے تم لوگوں پہ اعتراض ہوتا ہے. گھبرایا نہ کرو, یہ تو اچھی بات ہے کہ لوگ تمہیں اچھا سمجھتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں نا. کیونکہ ان کا بچہ اگر فلم میں بیٹھا ہو تو کوئی نہیں کہے گا, بلکہ اس کو کہے گا کہ اچھا یار جوان آدمی لائن لگا کے میری بھی ٹکٹ لے لو. لیکن مولوی کا بیٹا کہے یار شرم نہیں آتی, مولوی کا بیٹا فلم دیکھنے جا رہا ہے, یار دیکھو شرم نہیں آتی, مولوی کا بیٹا.
ورنہ وہ بیٹا وہ بھی تو کسی مسلمان کا بیٹا ہے، یہ بھی مسلمان کا بیٹا ہے۔ اگر آپ سارا دن ماشاءاللہ چین سمو کر بن جائیں، کوئی نہیں بولے گا۔ مولوی کا بیٹا سگریٹ ہاتھ میں یار دیکھو شرم نہیں آتی، باپ حرم میں پڑھاتا ہے بیٹا سگریٹ پیتا۔ تو یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں۔ اس پر علماء کو، مولویوں کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں معاشرہ اتنا اونچا سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے یہ تو اچھے لوگ ہیں، یہ مقتدا ہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ کیوں غلطی کریں؟ باقی ان کے پاس تو لائسنس ہے، یہ تو جو مرضی آئے کریں نا، ان کو تو چھٹی ہے، یہ تو جو مرضی آئے کریں۔ یہ تو سگریٹ کی ڈبی حرم میں جیب میں رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، ساتھ ڈبی بھی موجود ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ طواف فرما رہے ہیں تو وہ ساتھ ہے، ملتزم پہ ماشاءاللہ سینہ لگا کے رو رہا ہے، یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، وہ گناہ جیب کے اندر موجود ہے۔ انا للہ و انا الیہ، ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے کہ ہم اب اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ نہ خدا کے گھر کا حیا ہے، نہ محمد کے روضے کا حیا۔ یہ رونے کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں۔ اس بات پہ ہنسنا جو ہے وہ دلیل ہے کہ ہمارا حیا ختم ہو چکا ہے، کہ ہم معمولی بات رہے ہیں جی کچھ ہوتا نہیں، اور یہ ایسے تو ہوتا ہے بس۔ اور خدا کے بندو کچھ سوچو، یہ تو وہ اللہ کے گھر ہیں، یہ تو وہ اللہ کے حرمین الشریفین ہیں کہ امام مالک نے مدینہ منورہ میں سواری پہ نہیں بیٹھتا تھا۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے ڈر آتا ہے کہ یہاں محمد کا قدم لگا ہوگا، میں کیسے چڑھوں؟ تو کیا تمہارا ضمیر بھی کبھی چونکا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد مدنی نے طواف کیے ہیں، یہ وہ مکہ ہے جہاں صحابہ کا خون گرا ہے، یہ وہ پہاڑیاں ہیں جہاں بلال تڑپا ہے، یہ وہ پہاڑیاں ہیں جہاں چاند دو ٹکڑے ہوئے ہیں، اور میں گندی فلمیں چلا کے دیکھ رہا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں۔ کبھی تمہارا ضمیر بھی پھڑکا ہے؟ کبھی تمہیں بھی غیرت آئی ہے؟ کبھی تمہارا دل بھی ہلا ہے؟ کبھی تم نے بھی سوچا اور سمجھا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس حرمین الشریفین میں؟ تو اس لیے یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ لاکھ اسلام کے دعوے کرے، وہ شاعر اللہ کو توڑتا ہے، اسلام کے خلاف۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن وہ ہندوؤں کے تلک لگاتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور وہ صلیب کو سجدہ کرتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، وہ قبروں پہ سجدہ کرتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن مجھے سے میں بتلا رہا تھا کہ پولیس والا مولوی صاحب پہ بگڑ گیا، اس نے کہا مولوی صاحب تم کیسے کہتے ہو یہ کافر ہے؟ یہ تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا حضرت یہ ہمارے ملک کے فتنے ہیں، اللہ نے آپ کے ملک کو بچایا ہے، ان کی مرضوں کو بھی ہم سمجھتے ہیں، جہاں بیماری نہ ہو ڈاکٹر کو برس کا کیا پتا۔ آپ کے ملک میں تو الحمدللہ اسلام ہے، اللہ کا شکر ہے، یہاں یہ بیماریاں ہیں نہیں۔ یہ بیماریاں ہم آپ اس سے یہ پوچھیں کہ مرزا غلام احمد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، اس سے یہ نہ پوچھو کہ کعبہ کیا ہے، اس سے یہ نہ پوچھو کہ مدینہ منورہ کیا ہے، اس سے یہ پوچھو کہ مرزا غلام احمد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ۔ اس نے پوچھا، اس نے کہا بتاؤ، اس نے کہا جی وہ تو نبی تھا۔ بس پولیس والے نے کہا مولوی صاحب آپ جائیں، مجھے یہ سمجھ آ گیا، اس کا نبی ہوتا تو اس کو بھی میں ٹھیک کر دیتا تھا، اس کو تو میں ٹھیک کرتا ہی ہوں۔ آپ جائیں، فکر نہ کریں، اب یہ ٹھیک ہوگا، بالکل سیدھا ہو جائے گا، اس کا نبی میں اس کے اندر سے نکال دوں گا۔ تو آپ جناب اندازہ کریں کہ اب وہ ایک آدمی لاکھ کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، جب وہ مرزا کو نبی مانے تو مسلمان نہیں ہوگا۔ ایک آدمی لاکھ کہتا رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور غیر اللہ کو سجدہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ ایک آدمی لاکھ کلمے پڑھتا رہے اور غیر اللہ کی منتیں مانے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ ایک آدمی لاکھ کلمے پڑھتا رہے لیکن کافروں کے شعار اپنائے تو اس پر ہم اسلام کا فیصلہ نہیں کر۔ ہاں مسلمان ہے لیکن گناہ گار ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی میں گناہ گار، تو اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، گناہوں کی سزا اس کو ملے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حتی تبینوا کہ تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کے بغیر کوئی اقدام نہ کیا کرو جس میں بعد میں پریشانی ہو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ کیا تم جو اس کو بغیر تحقیق کے قتل کر رہے ہو اسی لیے نا کہ مال غنیمت مل جائے؟ عند اللہ مغانم کثیرہ، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ اللہ کے پاس بہت بڑے مغانم ہیں، اللہ تمہیں کسی اور جگہ سے دے دے۔ اچھا، اور پھر دوسری بات کتنی پیاری آئی،
فرمایا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اللہ نے فرمایا اس سے پہلے تم بھی تو اسی طرح تھے. کیا مانا؟ مانا یہ ہے کہ پہلے تم بھی تو غریب تھے، تمہارے پلے میں بھی تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے امیر بنا دیا تو کرتے ہو. بعض علماء نے فرمایا نا کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو مکے میں اسی طرح تھے کہ اسلام چھپاتے پھرتے تھے، کہ کسی کے سامنے تم بھی تو کھل کے اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے. لیکن ہم نے تو تمہیں کافر نہیں کہا کہ جب تم کلمہ پڑھتے ہو، علیحدگی میں آ کے بادشاہ اللہ نمازیں پڑھتے ہو تو مسلمان ہو. ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ دل کھول کے دکھاؤ. تو آج تم دوسروں کو کیسے کہتے ہو کہ تم نے زبانی کلمہ پڑھا ہے اور تمہارے اندر کلمہ نہیں ہے؟ اندر تمہارے ذمے نہیں، اندر اللہ کے ذمے ہے. شریعت جو ہے وہ ظاہر پہ فیصلے کرے گی. ایک آدمی مسجد سے نکلا ہے ہم نمازی سمجھیں گے، میکدے سے نکلا ہے ہم شرابی سمجھیں گے، حالانکہ خدا جانے مسجد سے نکلنے والا بھی کوئی جوتی چور ہو، اور میکدے سے نکلنے والا خدا جانے کوئی ناصح ہو، کوئی نصیحت کرنے والا ہو، لیکن باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. شریعت جو ہے وہ ظاہر پہ فیصلہ کرے گی. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم دنیا میں عمل کرتے ہو جاننے والے ہیں، ان کو تمہارے ہر عمل کا پتہ ہے کہ تم نے یہ عمل کیا کیا، اچھا کیا، برا کیا، اخلاص سے کیا، نفاق سے کیا. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی صحیح معنوں میں اسلام پہ چلنے کی توفیق دے. اگر کسی نے عمرے پہ آیا اور کوئی مزدوری کی تو کوئی شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن یہاں اسلامی قانون ہے، اسلامی قانون کو نہ توڑا کریں. عمرے والا عمرے پہ آئے، کام والا کام پہ آئے، حج والا حج پہ آئے. کیوں؟ اگر دیکھو یاد رکھو، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بڑی سختی ہے. بھئی یہ حرمین شریفین ہیں، یہ تو دنیا کا ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں یہاں رہوں. پھر تو کون سنبھالے گا؟ اس کا نظام ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں. اسی لیے یاد رکھیں کہ اسلامی قانون کو کبھی نہ توڑا کریں، جو لکھ کے آئے اسی کے مطابق عمل کریں. وطر کی نیت کیا ہے؟ دل میں ہے کہ وطر پڑھ رہا ہوں، بس یہی نیت ہے. تصویر بنانا جو ہے حرام ہے. جو لوگ جبل نور پہ یا غار ثور پہ جا کے تصویریں بناتے ہیں وہ اور زیادہ گناہ ہے کہ اس مقام پہ جہاں حضور بیٹھے قرآن اترا یہ فوٹو کھینچ رہا ہے. مجھے نہیں پتا، یہاں پر ٹیکس اس میں طے ہو جاتا ہے کہ مجھے 140 روپے دیے ہیں، باقی تمہیں فائدہ یا نہیں. مجھے نہیں پتا تم نے کیا پوچھا ہے، سمجھ ہی نہیں آئی تو جواب کیا دوں. مسنون کتابوں کی دعائیں بہت مکتبے پہ چلے جائیں، کئی کتابیں چھپی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے کہ مادی مال ہے، یعنی اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کرو. کیا مانا؟ مقصد ہے 2 رکعت نفل پڑھتے ہو ہمیشہ پڑھو، یہ نہیں کہ 2 دن پڑھ لی پھر چھوڑ دی. تمہیں کام سے ڈیوٹی میں نہیں ملتا، جو ٹائم ملتا ہے تم اس کے مطابق عمل ایک چھوٹا موٹا مقرر کر لو آسان، تاکہ تمہاری ڈیوٹی بھی ہوتی رہے. ظہر کی نماز قضا ہو جائے تو عصر سے پہلے پہلے پڑھ لیں، یا جب نیند کھلے پڑھ لیں. اگر کوئی ترتیب والا ہے اور عصر ہو گئی تو پھر وہ دوسرے دن عصر سے پہلے قضا کرے. امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا حنفی ہے تو کچھ نہ پڑھے، اور شافعی ہے تو فاتحہ پڑھے. قرآن شریف کی روشنی میں مہمان کو کتنے دن مہمانی دینی؟ 3 دن. اس کے بعد جو ہے سنت نہیں ہے، مہمانی صرف 3 دن ہوتی ہے. پاکستان میں جو بانڈ لیتے ہیں اور پھر انعام نکلتا ہے وہ بھی جوئے کا ایک طریقہ ہے کہ 1 لاکھ آدمی بانڈ خریدتا ہے اور جوا جیسے اور انعام 1 کو ملے گا.